अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की तेज़ी से बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और महंगाई की शरह में इंतहाई इजाफे के बाद न्यूट्रल्स भी इस वक्त मुल्क की जो मजमूई माशी सूरत हाल है, जो यकीनी तौर के ऊपर कौमी सलामती के लिए माशी सूरत हाल बड़ी अहमियत की हामिल होती है, इन हालात में न्यूट्रल्स भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर बड़ी संजीदगी के साथ इस चीज़ पर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि बजट मंजूर होने के फौरी बाद क्या ऐसी सियासी और माशी हिकमत अमली इख्तियार की जाए जिसके नतीजे में पाकिस्तान को सियासी तौर के ऊपर भी मुस्तहकम बनाया जा सके और माशी तौर के ऊपर भी वापस पटड़ी पर डाला जा सके और एक माशी इस्तेहकाम भी कायम किया जा सके। इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ बातचीत चल रही है और बाज़ ऐसी इतलात भी हैं कि PDM की हुकूमत के 2 या 3 इत्तेहादी इस वक्त जो हैं कि वो माशी सूरत हाल और महंगाई की वजह से हुकूमत के साथ इस वक्त नाराज़ हैं और गालिब इम्कान ये है कि बजट मंजूर होने के बाद ये इत्तेहादी अलग हो सकते हैं और जिसके नतीजे में नए इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है। इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो नए सियासी सेटअप के हवाले से इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर मुख्तलिफ जो आरा चल रही है या गुफ्तगू चल रही है, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। माशी सूरत हाल को अगर हम सिर्फ 4-5 बड़े अगर आदाद शुमार या फिगर्स को हम नज़र दौड़ाएं तो उसके नतीजे में ये नज़र आता है कि जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गिर रहे हैं। अगरचे IMF के साथ पाकिस्तान की हुकूमत की जो एग्रीमेंट है और जो कंडीशंस हैं वो तय होने की खबरें आ रही हैं और ये इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान और IMF के साथ मामला जो हैं कि वो बहुत जल्द तय पा जाएंगे और पाकिस्तान की इन मामला तय पा जाने के बाद जो है कि फिर जो एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास होगा IMF का, वो एक नए माहदे की मंजूरी देगा, जिस माहदे के बाद फिर पाकिस्तान को जो IMF से माली इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी और उससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में 2 से ढाई अरब डॉलर का जो है इजाफा हो सकता है। चीन ने पाकिस्तान के साथ एक चीनी कंसोर्शियम ने भी कर्जे की फराहमी का एग्रीमेंट किया है जिसके तहत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है कि वो भी एक का दिन पाकिस्तान के स्टेट बैंक में आ जाएंगे। लेकिन इनकी भारी कीमत क्या अदा करनी पड़ रही है पाकिस्तान को। अभी आपको रिसेंटली याद होगा कि फेडरल कैबिनेट ने 5 अहम तरीन पाकिस्तान की कौमी शाहराएँ, जिनमें इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी है और कोस्टल हाईवे भी है पाकिस्तान की, उसको गिरवी रखने का फैसला किया था। और इस किस्म की इतलात भी हैं कि जो चीन पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का कर्जा फराहम कर रहा है, ये जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिकली बड़ी अहम कोस्टल हाईवे है उसको गिरवी रख कर ये कर्जा लिया जा रहा है। तो इस हवाले से भी हमें बहुत से मामलात को नज़र में रखना होगा। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मजमूई तौर के ऊपर कोई तकरीबन 22 अरब से ऊपर तकरीबन 23 अरब डॉलर तक जो है कि उस वक्त थे, जब ये फरवरी के एंड तक की जो आदाद शुमार हैं उस वक्त थे जब अदम एतमाद आई और फिर मार्च और अप्रैल में बड़ी तेज़ी के साथ ये 7 अरब डॉलर इसमें कमी हुई थी। अब इसमें मज़ीद कमी होकर जो इस हफ़्ते में जो गुज़श्ता हफ़्ता ये गुज़रा है पाकिस्तान में, इसमें मज़ीद तकरीबन कोई 75 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। और इस वक्त जो आज की तारीख में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो स्टेट बैंक के पास इस वक्त रिज़र्व्स हैं, वो 8 अरब और 23 करोड़ डॉलर रह गए हैं और ये अक्टूबर 2019 के बाद ये कम तरीन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की ये शरह है। इससे कम नहीं हुए थे, तो ये पिछले 3-4 सालों में ये कम तरीन शरह पर ये पहुंच चुके हैं। इसमें अगर हम जो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों के रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन कोई 6 अरब डॉलर के करीब है। 5 अरब 97 करोड़ डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास भी रिज़र्व्स हैं। तो टोटल इस वक्त 14 अरब और 21 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिज़र्व्स हैं। 6 मई को तकरीबन ये 1.5 माह पहले जो ये मालियत थी वो उस वक्त 16 अरब 36 करोड़ डॉलर थी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 2 अरब और कोई 15 करोड़ डॉलर जो है कि ये 1.5 महीने के अंदर मज़ीद इनके अंदर ज़खायर में कमी हुई है। 6 मई को हमारे पास 10 अरब और 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के पास थे और 6 अरब और 6 करोड़ डॉलर जो हमारे कमर्शियल बैंकों के पास फॉरेन रिजर्व थे। तो ये बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से बहुत से लोग ये खदशा जाहिर करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है।
پھر لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے، یہ سیکٹری جو واٹر اینڈ پاور ہے پاکستان کے سیکٹری توانائی ہیں، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں جو بجلی کی پیداواری صلاحیت ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت 26% زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے لوڈ شیڈنگ کی شرح بھی پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، گورنمنٹ سے معاملات کو سنبھالا نہیں جا رہا۔ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کے اوپر جہاں پہ دیگر تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ہوا، ابھی جو دالیں تھیں ان کی قیمتوں میں بھی ابھی جو تازہ ترین نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق مختلف دالیں جو ہیں وہ 25 روپے سے لے کے 87 روپے فی کلو ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ یہ ابھی اضافہ یقینی طور کے اوپر عام آدمی کی زندگی میں ایک عذاب بن کر نکلے گا۔ اسی طرح جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ آلریڈی 80 روپے سے لے کے اور 120 روپے تک جو ہے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی مختلف کنڈیشنز اس وقت سامنے آ رہی ہیں شرائط، اس کے نتیجے میں ایک طرف جو ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے جو ٹیکس دیتا ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ مزید 125 ارب روپے وہاں سے کلیکٹ کیا جائے، تو وہاں پر مزید ٹیکس کا پرائم منسٹر آلریڈی عندیہ دے چکے ہیں۔ پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں کے حوالے سے جہاں پہ پی ٹی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 30 روپے، یہ بھی 2018 میں مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ مقرر کی تھی۔ پی ٹی ایل جو اس سے پہلے 10 سے 12 روپے پر لیٹر ہوتی تھی، یہ مقرر کیا گیا تھا۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیا معاہدہ کیا جا رہا ہے، جس وقت تک اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کیا جائے گا اور ہر مہینے 5 روپے پی ٹی ایل اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایس ٹی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر جو ہے کہ وہ لاگو کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ سے پہلے نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا بلکہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان میں ٹیکسوں کی شرح جو ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے۔ اور انٹرنیشنلی پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں پچھلے 2 ہفتوں کے اندر خاص طور کے اوپر یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ کمی ہوئی ہے۔ جو $127 فی بیرل تک قیمتیں گئی تھیں وہ کم ہو کے بتدریج 113 تک اور ابھی $110 تک جو آئی ہیں، لیکن کیا حکومت پاکستان میں قیمتیں کم کرے گی، اس کا بالکل کوئی اشارہ نہیں مل رہا، بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیا معاہدہ کیا جا رہا ہے اس کے تحت اس قسم کی علامتیں نشاندہی سامنے ہو رہی ہے کہ یہ قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر صرف مہنگائی جو ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہوتی، سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جو مسلح افواج ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے لیے بھی مہنگائی اسی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے جس طرح سے ایک عام آدمی کی زندگی پر ہوتی ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر جہاں پہ ایک طرف فارن ریزرو تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں، ہماری ریمیٹنسز کے اندر کمی آئی ہے، پھر ہماری مہنگائی کی شرح جو ہے کہ جو ویکلی پچھلے ہفتے کی جو تھی وہ 24 سے 30% تک جو ہے کہ وہ ویکلی انفلیشن چلی گئی ہے، جو پہلے 10 سے 11% تک تھی عمران خان صاحب کے آخری جو ہفتے تھے ان میں۔ تو یہ ساری سچویشن پریشان کن ہے اور دوسری طرف حکومت سے معاملات سنبھلتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اگرچہ شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سخت فیصلے کیے ہیں اور معیشت کو پہلے ریاست کو سنبھالیں گے تو سیاست خود سنبھل جائے گی اور اپنی مدت پوری کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ اتحادی جو ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کر لیں، نیب قوانین میں ترمیم کرنے کے بعد الیکشن میں چلے جائیں، لیکن اب ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو نیوٹرلز ہیں، ان سب کا یہ خیال ہے کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اس حکومت سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن کروایا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ اطلاعات آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بی این پی اختر مینگل گروپ جو ہے کہ وہ حکومت سے ناراض ہو چکا ہے، پھر اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کے اپنے تحفظات ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر جو ہے وہ تحفظات کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر جب لانگ مارچ اور دھرنے کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت بعض طاقتوں نے میڈیشن کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر لانگ مارچ ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد راہ ہموار کی جائے گی الیکشن کی، اور اس وقت بھی بہت سے لوگ میڈیشن اس وقت کر رہے ہیں، پیغام رسانی کا کام چل رہا ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب اپنی پولیٹیکل پوزیشن بہتر بنانے کے لیے اسٹیٹمنٹ تو دے رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ابھی بھی جو ہے کہ وہ الیکشنز کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ نومبر میں جو تقرری ہے اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی تحفظات ہیں، اور وہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس چیز کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ کسی ایک خاص جنرل کو نومبر میں آرمی چیف نہیں لگاتے، جس کے اوپر امریکہ کو بھی تحفظات ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی تحفظات پائے جاتے ہیں، اور جنرل فیاض حمید کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، اور رجیم چینج سیمینار تھا اس میں عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور کے اوپر کہا کہ وہ کبھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا یا سوچا تھا کہ وہ کس کو جنرل آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، کس کو نہیں بنانا چاہتے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی نہیں سوچا تھا، تو شاید یہ انڈائریکٹلی کوئی میسج بھی انہوں نے یہ دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کو اس کے اوپر بڑے تحفظات ہیں، اور اگر ان تحفظات کو بھی ایڈریس کر لیا جاتا ہے تو نومبر سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ جو ساری اکنامک سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد بہت کچھ ہونا ہے، اور بہت کچھ ہونے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ بجٹ پاس ہونے کے تک صورتحال کیا بنتی ہے، سیاسی حالات کیا بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طور کے اوپر حالات کو اس نہج کی طرف لے کے جایا جاتا ہے جو پاکستان کو اور اس سارے سسٹم کو الیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔